نام آتا ہے سیدنا قطب زمان حضرت خواجہ ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں۔ 17 سال تک جنگلوں میں الگ الگ مقامات پر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے اور اپنے زمانے کے قطب الاقطاب کہلاتے تھے، اپنے زمانے کے ولیوں کے تاجدار کہلاتے تھے۔ حضرت سیدنا خواجہ ابراہیم ابن خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 17 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا، اللہ کی ریاضت کرتا رہا اور عبادت میں ہونے والی کاوشوں کو سر انجام دیتا رہا، اور 17 سال یوں میں نے بستی کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اہل و عیال کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں تنہائی میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا رہا، بندگی کرتا رہا۔ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کے کم و بیش 17 سال لگا دیے، اور پھر ان 17 سال میں میرے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، کبھی کیسا واقعہ، کبھی کیسی بات، کبھی کیسا موقع، لیکن 17 سالوں میں جو سب سے عجیب ترین بات ہے وہ آج میں سناتا ہوں اپنے چاہنے والوں کے سامنے۔ حضرت سیدنا خواجہ ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں 17 سال کے اس طویل عرصے میں ایک مرتبہ حج کے ارادے سے چلا، میں اپنے مقام سے رخت سفر تیار کر کے سامان سفر تیار کرنے کے بعد جب حج بیت اللہ کے لیے نکلا اور حج کا سفر کرنے لگا، اللہ اکبر، حضرات محترم، آج کل کے سفر تو بڑے آسان ہے، آج کل تو سفر میں بڑی سہولتیں ہیں، اور چونکہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایجادات کا دور ہے اور بندوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو گئی ہے۔ جو سفر مہینوں کے تھے اب پلین کے ذریعے، ایئر کے ذریعے چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں، بڑی سہولتوں کا انتظام ہے، ہر طرف آسانیاں ہیں۔ اور پھر حرمین طیبین کا جو سفر کر چکے ہیں ان سے پوچھو، اگر کوئی ان کو دیکھتا ہے تو ان کے لیے مزید آسانی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں بھی آپ پہنچ جائیں مکۃ المکرمہ میں بھی تو لوگ جب لباس دیکھتے ہیں کہ حرم جا رہا ہے تو آسانیاں کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ لوگوں کا رویہ رہتا ہے، ایک اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر کی محبت میں لوگ حجاج کرام کے ساتھ، عمرہ کرنے والے زائرین کے ساتھ بڑی محبتوں کے اخلاق پیش کرتے ہیں۔ تو آج کل تو بڑا آسان ہے، مگر پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے، پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے۔ وہ 800 سال پہلے کا زمانہ، وہ 700 سال پہلے کا دور، وہ 400 سال پہلے کا زمانہ جس میں کوئی ٹیکنالوجی نہ تھی، کوئی آسانیاں نہ تھی، بڑی کاوشوں کے سفر ہوتے، بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا اور بڑی بڑی مصیبتوں کے ساتھ لوگوں کے سفر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں بھی سفر حج کے لیے چلا اور میری زندگی کا سب سے عجیب ترین واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ کہتے میں سفر کر رہا تھا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف، سوئے حرم چلتا جا رہا ہوں، راستے میں ایک مقام پر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے دونوں پیر سلامت نہیں ہیں، پیروں سے اپاہج ہے، محتاج ہے۔ میں دیکھ کر اس کو دیکھ کر مجھے بڑا رحم آیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، ہاتھوں سے بھی محتاج، پیروں سے بھی محتاج، معذور شخص۔ میں نے بغیر ہاتھ پیر کے جب اس کو دیکھا، اللہ اکبر، حضرات محترم، یہ ہاتھ اور پیر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ عارضی طور پر اگر ہمارے ہاتھ میں یا پیروں میں پٹا آ جائے اور ایک ہاتھ تکلیف کی وجہ سے یا ایک پیر تکلیف کی وجہ سے جب ہم استعمال نہیں کر پاتے تو ان سے پوچھو کہ اس وقت کیسی تکلیف اور کیسی مصیبت اور اس نعمت کی کیسی قدر ہوتی ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر، حالانکہ کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے، نہ کوئی نعمت چھوٹی نہ کوئی بڑی، ارے ہم تو گنہگار
خطا کار، سیاکار، ہم تو کسی نعمت کے لائق ہی نہیں تھے، مگر اس کریم رب نے ہم گنہگاروں پر کرم فرمایا اور اپنی نعمتوں سے ہمیں آراستہ فرمایا۔ اس رب قدیر کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شکر تو دور کی بات، ہماری زبان سے شکایتیں ختم نہیں ہوتی، ہماری زبان پر شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، حکایت تو بڑی طویل ہے، میں اشارتاً بات کروں گا۔ مسجد سے جوتے غائب ہو گئے، ان کے جوتے کسی نے اٹھا لیے تو بغیر جوتے کے چل رہے تھے، تو دل میں ملال ہوا کہ میرے پاس تو پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں۔ ابھی دل میں اتنا سوچا ہی تھا، آگے ایک بندے پر نظر پڑی جس کے دونوں پیر نہیں تھے، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، پروردگار تیرا شکر عظیم، میرے پاس تو صرف جوتے نہیں لیکن اس کے پاس تو پیر تک نہیں ہے۔ تو بڑوں کو دیکھ کر، مال والوں کو دیکھ کر، حسن والوں کو دیکھ کر، جن کے پاس زیادہ ہے ان کو دیکھ کر کبھی اس رب کی شکایت نہ کرنا۔ اپنوں سے کم والوں کو دیکھو، اسپتال جا کر دیکھو بھرے پڑے ہیں، کوئی کون سے مرض میں گرفتار، کوئی کون سی بیماری میں گرفتار۔ اس رب قدیر کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، کوئی بیماری ہمیں نہیں ہے۔ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم۔ تو عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں میں نے مجبور و محتاج ایک شخص کو دیکھا، حضرت خواجہ ابراہیم خواص کہتے ہیں مجھے دیکھ کر اس پر بڑا رحم آیا، میں اس کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد جب میں نے اسے سلام کیا، ورنہ ہم تو آج سلام کرنے میں بھی ہچکچاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کروں یا نہ کروں، کروں کہ نہیں کروں، ہماری انا آڑ آتی ہے، لیکن انا والا فنا ہے، سلام تک ہم نہیں کر سکتے، انا اتنی ہے میں کیوں آگے سے سلام کروں۔ اور اگر کوئی مال والا بڑا سیٹھ مل جائے نا، یہ نیچر ہے، یہ طبیعت ہے، تو ہم آگے سے سلام ٹھوکتے ہیں، لیکن سلام کرنے میں امیر غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا، حضرت خواجہ ابراہیم خواص آگے بڑھے، سلام کیا، اور پھر جب اس کو سلام کیا نا تو وہ چہرہ دیکھ کر جواب دیتا ہے وعلیکم السلام یا ابراہیم خواص۔ حضرت سیدنا خواجہ ابراہیم کہتے ہیں کہ میری پہلی ملاقات، لیکن جب اس نے میرے سلام کا جواب دیا نام کے ساتھ تو میں اور حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی اور میری یہ پہلی ملاقات ہے، فرسٹ میٹنگ، پہلی ملاقات، اور آپ کو ہمارا نام کس نے بتایا؟ آپ کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں اسی رب کریم نے بتایا جس نے تمہیں مجھ تک پہنچایا ہے، اسی رب نے مجھے بتایا جس نے آپ کو مجھ تک پہنچایا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں یقیناً میرا پروردگار اختیار والا ہے، وہ ذرے کو آفتاب بنا دے، وہ ادنا کو اعلیٰ بنا دے، یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے تکبر مت کرنا، تکبر کرنے والے تو گرا دیے جاتے ہیں، گھمنڈ کرنے والے تو مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کب کسی چھوٹے کو بڑا بنا دے کوئی نہیں جانتا، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ اللہ اگر کسی کو بڑھانا چاہے تو دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو گرانا چاہے، اللہ کسی کو مٹانا چاہے، تو پھر دنیا اس کو اٹھانے میں لگ جائے،
بڑھانے میں لگ جائے تب بھی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. تو کیا کہا؟ مجھے اسی رب نے بتایا جس رب نے آپ کو ہم تک پہنچایا ہے. وہ کہتے یقیناً میرا پروردگار اختیار والا ہے. اب حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ یہ معذور شخص سفر میں ہے لیکن سفر کیسے کر رہا ہے؟ اب بے ساختہ زبان پر آیا کہاں کے رہنے والے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بھئی ہم بھی سفر میں کوئی مل جائے اور بات چیت ہو جائے تو پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کس شہر کے رہنے والے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر. جب یہ پوچھا تو کہتے ہیں بخارا کا رہنے والا ہوں، شہر بخارا کا رہنے والا ہوں اور حرمین طیبین جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ جب اس کا جواب میں نے سنا تو میں اور حیرت میں گر گیا. اس کے نہ ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہے نہ اس کے ساتھ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہے. یہ بغیر کسی کی مدد لیے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. بخارا کافی دور ہے، اتنی دور سفر کر کے یہاں تک آ گیا اور یہاں سے حرم ابھی کافی دور ہے. یہاں سے مکۃ المکرمہ مدینہ طیبہ ابھی کافی دور ہے. اتنی دور سے آیا یہاں پہنچا اور اتنی دور جانا ہے. دل میں سوچ رہے تھے. اس نے نظر اٹھائی اور کہا اے ابراہیم کیا دل میں یہ سوچتے ہو کہ میرے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہیں؟ میں معذور شخص ہوں، میں محتاج ہوں. اتنی دور بخارا سے میں یہاں کیسے آ گیا بغیر کسی کی مدد کے؟ اور پھر یہاں سے حرم کیسے جاؤں گا؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو ارے جس رب نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہی میرا اللہ مجھے حرم بھی پہنچانے والا ہے؟ اللہ اکبر. اس نے زبان سے اتنا کہا اور اتنا کہنے کے بعد وہ فقیر، وہ محتاج زار و قطار رونے لگا، آنسو بہانے لگا، گریہ زاری کرنے لگا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اللہ کریم واقعی اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں میں نے اسے ڈھارس بندھائی اور پھر میں وہاں سے رخصت ہو گیا کیونکہ میرا اگلا سفر تھا. آپ کہتے ہیں کہ میں سفر کے لیے روانہ ہو گیا. اب میں ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتا گیا کیونکہ میرا سفر بڑا طویل تھا، میرا سفر بڑا دور کا تھا. مجھے وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے حرم مقدسہ میں پہنچنا تھا اور حج کی ادائیگی کے کام کو سر انجام دینا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں سفر میں عجلت کرتے ہوئے، سفر میں جلدی کرتے ہوئے پہنچا اور جب احرام کی چادریں لپیٹ کر حرم مکۃ المکرمہ کی حدود میں داخل ہوا اور میقات میں داخل ہونے کے بعد میں نے چادروں کو لپیٹ لیا اور پھر چادروں کو لپیٹ لینے کے بعد پھر جب میں مسجد حرام پہنچا، یہ وہی مسجد حرام ہے جہاں ایک نماز کا ثواب اللہ تعالی 1,00,000 نمازوں کا ثواب کا بدل عطا فرماتا ہے. اس مسجد کی وہ شان ہے کہ اللہ ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہتے مسجد حرام میں داخل ہوا اور پھر جب طواف کرنے کے لیے مطاف میں پہنچا، طواف کرنے کے لیے مطاف میں پہنچا تو ایک طرف تو کعبے کے جلوے تھے، ایک طرف تو رب کے گھر کا دیدار تھا، ایک طرف تو غلاف کعبہ کے جلوے تھے. میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے، اشک جاری تھے. اللہ کا در دیکھ کر،
اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مولا تیرا شکر، تو نے مجھ جیسے گنہگار کو تیرے در پر بلا لیا، تیرے دربار میں بلا لیا۔ ایک طرف تو دل سے التجائیں اٹھ رہی تھی، زبان پر اللہ کا شکر تھا، مگر جب طواف کرنے کے لیے کعبے کے قریب گیا تو مجھے وہی شخص نظر آیا، وہی نظر آیا جو ہاتھوں سے محتاج تھا، جو پیروں سے محتاج تھا، اور گھسٹتے ہوئے وہ اللہ کے در کا طواف کر رہا تھا، وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، پتہ کیا چلا؟ اس حکایت سے سبق یہ ملا کہ اگر ارادے پکے ہو، یقین کامل ہو، تو چاہے مال ہو نہ ہو، چاہے صحت ہو نہ ہو، اس در کا بلاوا ضرور آتا ہے۔ یہ تو ہماری سوچ ہے کہ مال والے جاتے ہیں، لیکن ہم نے بڑے بڑے مال والوں کو اپنے مال کو تجوری میں بچاتے دیکھا ہے، اور غریب کو کعبے کی گلیوں میں نظارہ کرتے دیکھا ہے، مدینے کی گلیوں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے، کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نہ مال اور نہ صحت، کوئی پورا سال بیمار ہوتا ہے، مگر جب بلاوا وہاں کا ہوتا ہے نا، جب بلاوا پروردگار کا ہو تو پھر صحت بھی ملتی ہے، اور صحت کے ساتھ ایسے بندے جو اپنے گھر میں بستروں پر پڑے رہتے تھے، وہ چل کر کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ تو وہاں حج کرنے، عمرہ کرنے، اس دربار میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا جب تک رب کی رحمت نہ چاہے۔ جب وہاں کے بلاوے ہوتے ہیں تو پھر امیر کیا اور غریب کیا، بیمار کیا اور تندرستی کیا، صحت کیا، بندہ پھر پہنچ جاتا ہے۔